الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جن ساتھیوں نے یہ پٹا نہیں باندھا ہے وہ باہر جا کر باندھیں سامعین کرام اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت کامیابی رہبری کے لیے امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا اور ہم سب کی اصلاح کے لیے تربیت کے لیے ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا
قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی طاقت و قوت پر ایمان لے کر آنا، ساری کائنات کا مالک صرف اللہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، آج کی جمعہ کی باتیں بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اور اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا کرو۔ اللہ پر ایمان لانا، اس پر استقامت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ اپنے ایمان والے بندوں کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ اپنے مومن بندوں کا امتحان لینا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینے پر کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اتنا کہنے کے بعد کیا تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ ضرور لیا جائے گا۔ اللہ مومن بندوں کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے اپنے بندوں کا امتحان لینے کا؟ اللہ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تحقیق کے تم سے پہلے ایمان والوں کا امتحان لیا گیا تاکہ اللہ اپنے مومن بندوں کا امتحان لے کر یہ جاننا چاہتا ہے تم میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اپنے ایمان میں کون سچا کون جھوٹا۔
اللہ جانتے ہیں، پھر بھی اپنے بندوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ میرا مومن بندہ سچا ہے اور یہ جھوٹا ہے۔ کلام پاک کا 20واں پارہ سورہ عنکبوت کی شروع کی آیتیں اللہ نے یہ بیان فرمایا۔ چند آیتوں کے بعد اسی سورت کے اندر اللہ یوں بیان فرمایا، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ تم پر حالات، تم پر آزمائشیں، تم پر مصیبتیں اس لیے لے کر آتے ہیں تاکہ ہم جان لیں کون مومن اور کون منافق ہے۔ تمہارے دل کا حال ظاہر کرنے کے لیے کہ تمہارے دلوں کی گہرائی میں ایمان ہے یا نفاق ہے، تم مومن یا منافق، دنیا والوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اللہ حالات لے کر آتا ہے۔ قرآن مجید کا 26واں پارہ سورہ محمد کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ۔ اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا، اللہ تمہارا ضرور امتحان لے گا، دشمنوں کے ذریعے سے حالات لے کر آئے گا اور ظالموں کے طرف سے ایسے ایسے کالے قانون لے کر آئے گا، ان قانون کی وجہ سے تمہارا جینا تو بھر ہو جائے گا، تمہارا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ہر اعتبار سے اللہ آزمانا، امتحان لینا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے ان حالات کے اندر تم میں کون مجاہد بن کے رہنا چاہتا ہے، کون صابر، صبر کرنے والا بن کے رہنا چاہتا ہے۔ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہمارا دل کا حال ظاہر کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر اللہ نے یہ بیان فرمایا۔ ترمذی شریف کی روایت جلد دوم کے اندر امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، یا رسول اللہ بتائیے دنیا کے اندر سب سے زیادہ آزمائش کن کا لیا جاتا ہے، سب سے زیادہ امتحان کن کا لیا جاتا ہے، سب سے زیادہ حالات، سب سے زیادہ مصیبتیں کن پر آیا کرتی ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا، الانبیاء، اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ حالات، سب سے زیادہ مصیبتیں نبیوں پر، پیغمبروں پر، رسولوں پر آئے تاکہ اللہ ان کا مقام اور زیادہ بلند کرے، ان کے درجے اور زیادہ بلند کرے۔ اور اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ حالات نبیوں پر آئے، رسولوں پر آئے۔ اس کے بعد آگے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، والامثل ثم الامثل ثم الامثل فالامثل۔ اس کے بعد ان کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، ان کا دین ان کی زندگیوں میں جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، ان کے ایمان کے بقدر، ان کے دین کے بقدر
اللہ ان کا امتحان لیتا ہے، ان پر آزمائشیں لے کر آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے صاف بیان فرمایا، ان کا ایمان، ان کا دین مضبوط ہوتا ہے، پاورفل ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ سخت ترین حالات ان پر آیا کرتے ہیں۔ جن کا دین کمزور ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، اتنے ہی کمزور حالات ان پر آیا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہندوستان کے اندر رہنے والے ایمان والوں پر جو حالات آ رہے ہیں، ہمارے ایمان، ہمارے دین کے بقدر یہ حالات آ رہے ہیں۔ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ آخر میں اللہ کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه خطيئة۔ ہر مومن، ہر مسلمان کا امتحان ضرور لیا جاتا ہے، ہر کوئی نہ کوئی مصیبت ان پر ضرور آیا کرتی ہے، یہاں تک کہ امتحان پر امتحان، آزمائش پر آزمائش، مصیبت پر مصیبت، ایک کے بعد دیگرے اللہ ضرور لے کر آتا رہے گا، یہاں تک کہ مومن بندہ زمین پر چلتا ہے، حالات کے اندر، مصیبتوں کے اندر، امتحانات کے اندر، پریشانیوں کے اندر یہ زمین پر چلتا ہے اور راستوں میں چلتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے اور گلیوں میں چلتا ہے، جہاں کہیں یہ چلتا ہے، اس کا ذہن پریشان، اس کا دل پریشان۔ کیوں؟ حالات، آزمائشیں، مصیبتیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، خوشخبری سنو، وما علیہ خطیئۃ، اس حال میں تم زمین پر چل رہے ہو، تمہارے اوپر ایک گناہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ آزمائشوں کی وجہ سے، یہ حالات کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، گناہوں سے پاک و صاف ہو کر تم زمین پر چل رہے ہو، حالات ضرور آئیں گے۔ بخاری شریف کا 20 پارہ، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ اپنے اس بندے کو بھلائی کا، خیر کا ارادہ فرماتے ہیں۔ یہ میرا بندہ، اس کے حق میں خیر کا، بھلائی کا معاملہ کیا جائے، یہ میری بندی، اس کے حق میں خیر کا، بھلائی کا، نیکی کا، کچھ نوازنے کا اللہ ارادہ فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی نے صاف صاف بیان فرمایا، جو سب مین ہو، اللہ اپنے بندوں پر، اپنی بندیوں پر حالات، مصیبتیں، پریشانیاں اور آج کے زمانے کے اعتبار سے کالے قانون، ظلم سے بھرے ہوئے قانون، ظالمانہ قانون تمہارے سروں پر لے کر آتا ہے۔ جب یہ حالات ہمارے سروں پر آ جائیں، مسلمانوں گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ یہ حالات کو دیکھ کر، یہ کالے قانون کو دیکھ کر، یہ ظالمانہ قانون کو دیکھ کر بزدل نہیں ہونا ہے۔ یہ دل کے اندر یہ ایمان پیدا کرنا ہے،
میرا رب میرے حق میں خیر کا بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے، اس لیے میرے سروں پر یہ حالات لے کر آ رہا ہے۔ یہ مسلم، ابو داؤد اور ابن ماجہ، ترمذی میں روایت امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان فرمایا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے حق میں جیل خانہ ہے، یہ دنیا ایمان والی عورتوں کے حق میں جیل خانہ ہے، یہ دنیا غیروں کے حق میں جنت ہے، بہترین باغ ہے، ایمان والوں کے لیے یہ جیل خانہ۔ یہ دنیا کے اندر تمہاری خواہش پوری نہیں ہوگی، یہ دنیا کے اندر تمہاری تمنا پوری نہیں ہوگی، تم جو چاہو دنیا میں وہ نہیں ہوگا، جیل میں ڈال دیا جائے، تمہاری مرضی کا کھانا تمہیں نہیں دیا جائے گا، تمہاری خواہش کے بقدر تمہیں پانی نہیں دیا جائے گا، تمہاری خواہش کے مطابق لباس تمہیں نہیں دیا جائے گا۔ جیل خانے میں وہ ہوگا جو جیلر چاہتا ہے، جیل خانے میں وہ ہوگا جو حکومت چاہتی ہے، جیل خانے میں وہ ہوگا جو گورنمنٹ چاہتی ہے، جیل خانے کے اندر تمہاری خواہشات، تمہارے جذبات پورے نہیں ہوں گے۔ یہ مثال دے کر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، میرے مومن بندو، تمہارے حق میں یہ دنیا جیل خانہ ہے، حالات ضرور آئیں گے، مصیبتیں ضرور آئیں گی، کالا قانون ضرور آئے گا، تمہاری خواہش کے خلاف ہوگا، تمہارے جذبات کے خلاف ضرور ہوگا، مگر یاد رکھنا، گھبرانا نہیں، بزدل نہیں ہونا، امتحان کی جگہ امتحان ضرور لیا جائے گا۔ یہ دنیا سے تعلق ختم کرو، اللہ سے تعلق، آخرت سے تعلق جوڑو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حصیر پر، بوریے پر آرام کیے۔ ابن ماجہ میں بھی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، بوریے پر آپ آرام کیے ہوئے، آرام سے فارغ ہو کر، آپ نیند سے بیدار ہو کر جب آپ اٹھ کر بیٹھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کے جسم مبارک پر بوریے کے نشانات میں نے دیکھا، دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا مقام اور یہ بوریے پر آرام کرنے کی وجہ سے اس کے نشانات آپ کے جسم مبارک پر پڑے ہوئے، کیا حال ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے بیان فرمایا، بلکہ پوری امت سے بیان فرمایا کہ مالی والی دنیا، ارے مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، میرا تعلق دنیا سے کیا ہے؟ ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میری مثال اس مسافر
اس راستے میں چلنے والے کی طرح ہے کہ ایک آدمی راستے میں چل رہا ہے، چلتے چلتے تھک گیا اور ایک درخت، ایک جھاڑ جس کا سایہ نظر آیا اور وہ مسافر وہ جھاڑ کے نیچے گیا، تھوڑی دیر آرام پانے کے لیے، سکون پانے کے لیے، اطمینان پانے کے لیے وہاں گیا، تھوڑی دیر بیٹھا، آرام کیا، سکون پایا، اطمینان پایا اور وہ مسافر آگے بڑھ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، میری مثال ایسی ہے، میں دنیا میں رہا، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے پہاڑ کے نیچے بیٹھا، اطمینان پایا، سکون پایا، جب آرام مل گیا میں آگے بڑھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ دنیا ایسی ہی ہے، تھوڑا آرام پالو، تمہاری منزل، تمہارا مقصود وہ آخرت ہے، آخرت کی طرف روانہ ہونا ہے۔ یہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی امتحان ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ، آرام پالیے، آخرت کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں، اطمینان کی جگہ نہیں، تھوڑا آرام کر لینا پھر آخرت کی طرف روانہ ہونا ہے۔ دنیا سے تعلق ختم کرو، اللہ سے تعلق جوڑو، آخرت سے تعلق جوڑو، امتحان ضرور لیا جائے گا، امتحانات سے گھبرانا نہیں ہے، ہمت سے رہنا ہے، جوامردی سے رہنا ہے، استقامت سے رہنا ہے۔ تو ہندوستان کے اوپر حالات آ رہے ہیں، ہندوستانی مسلمانوں کے اوپر حالات آ رہے ہیں، ہمت سے رہو، جوامردی سے رہو، دلوں کے اندر کوئی گھبراہٹ، دلوں کے اندر کوئی بزدل پنا یہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان جہاں کہیں رہتا ہے، جو بھی انسان جہاں ہندو رہتا ہے، اس گاؤں میں، اس شہر میں، اس بستی میں ہندو لوگوں کی آبادی رہتی ہے، وہاں ان کی ضرورت کی چیزیں جیسے بس کا انتظام، اسپتال کا انتظام، اسکول کا انتظام، اس کے ساتھ ساتھ ان کے دھرم کے مطابق مندر کا انتظام، دیول کا انتظام
اور ان کے لیے مرنے کے بعد دفن ہونے کے لیے مکان کا انتظام ضرور کیا جاتا ہے۔ ان کے دھرم کے مطابق ان کی عید کی خوشیاں منانے کے لیے ان کا کوئی ہال، کوئی میدان ضرور ہوتا ہے، ضرور ہونا چاہیے، جہاں کرسچن لوگ، عیسائی لوگ رہتے ہیں، جس گاؤں میں، جس شہر میں، جہاں کہیں ان کی آبادی رہتی ہے، ضروریات کا انتظام کے ساتھ ساتھ ان کے دھرم کے مطابق ان کے لیے چرچ کا انتظام، ان کے دھرم کے مطابق ان کے لیے دفنانے کا انتظام، اور جتنے بھی ہندوستان کے اندر دھرم پائے جاتے ہیں، جہاں جہاں وہ رہتے ہیں، ان کے رہنے کا اور ان کی سہولتوں کا انتظام، ان کی عبادت خانوں کا انتظام، مرنے کے بعد ان کو دفنانے کا انتظام، یہ ضرور ہوا کرتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں مسلمان، میں صرف ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، مسلمان ہندوستان کے اس شہر میں، اس گاؤں میں، اس بستی میں بھی رہتا ہے، جہاں 5 مسلمان، 10 مسلمان، 20 مسلمان، 100 مسلمان، 10,000، 1,00,000 مسلمان، کتنی بھی آبادی ہوا کرتی ہے، ان کے لیے بھی ضروریات کا انتظام کے ساتھ ساتھ اسپتال کا انتظام، اسکول کا انتظام اور کالجوں کا انتظام، یہ سب ضرور انتظام ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے مسجدوں کا انتظام، مسلمانوں کے لیے عیدگاہوں کا انتظام، مسلمانوں کے لیے قبرستانوں کا انتظام ضرور کیا جانا چاہیے اور ہوتا ہے۔ یہی ہمارے ملک ہندوستان کی پہچان ہے۔ ہمارے ملک کے اندر ایک طرف مندر بھی ہو، ایک طرف مسجد بھی ہو، ایک طرف چرچ بھی ہو، ایک طرف گردوارا بھی ہو، یہ کہ ملک جمہوری ملک، یہ ملک سیکولر ملک ہے، ہر ایک کا انتظام ہوتا ہے۔ شروع زمانے سے لے کر آج تک مساجد ہیں، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، قبرستان ہیں، عیدگاہ ہیں، یہ کون بناتا ہے؟ مسلمان اپنے پیسوں سے مسجدوں کا انتظام کرتا ہے، قبرستانوں کا انتظام کرتا ہے اور عیدگاہوں کا انتظام کرتا ہے۔ مسلمان اپنا ایک ایک پیسہ 5-5 روپیہ، 1000 روپیہ دے کر مدرسے کا، مکتب کا انتظام کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ مسجدوں سے ہماری تربیت ہوتی ہے، یہ مدرسوں سے ہماری اصلاح ہوتی ہے، یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ خانقاہ، یہ مکاتب، اس کے ذریعے سے ہماری تربیت، ہماری اصلاح، ہمارے اخلاق بنتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایک اللہ کا بندہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا پیسہ مکمل خرچ کر کے ایک مسجد بنا دیا، ایک قبرستان وقف کر دیا، ایک مسلمان فرد عیدگاہ بنا دیا۔ یہ ہوتا ہے
جسے کہا جاتا ہے یہ وقف کی زمینیں، یہ وقف کی زمینیں کیا ہیں؟ ہمارے بڑوں نے، ہمارے مسلمان بھائیوں نے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زمین وقف کر دیا۔ یہ زمین کے اوپر آپ مسجد بناؤ، یا زمین کے اوپر عیدگاہ بناؤ، یا اس زمین کے اندر مسلمانوں کو دفن کرو، یا یہ زمین کے اوپر قوم کی خدمت کے لیے کوئی کالج، کوئی اسکول یا کوئی ہسپتال بناؤ تاکہ قوم کے کام آئے، ملت کے کام آئے۔ یہ وقف کی زمینیں ہیں۔ ہمارے بڑوں نے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے یہ زمینوں کو اللہ کے نام سے وقف کیا۔ حدیثوں میں امام الانبیاء، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں کیا کروں؟ وَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ ابو داؤد نسائی شریف کی روایت ہے، مجھے بتائیے میں کون سا صدقہ کروں؟ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا الماء، اس موقع پر یہ بیان فرمایا سب سے بہترین صدقہ پانی ہے۔ وہ صحابی گئے اپنے زمین میں کنواں کھودا، جب پانی نکلا وہ صحابی نے یوں کہا هذه بأم سعد، یہ ام سعد میری ماں کے ایصال ثواب کے لیے میں نے وقف کر دیا۔ تو ایسے کوئی کنواں بنا دیا کہیں کسی گاؤں میں، کسی بستی میں، یا کسی مسجد میں، یا کہیں قبرستان میں وہ ریل ڈال دیا، کیوں؟ تاکہ یہ میری آخرت میں کام آئے۔ یہ وقف کی ترغیب اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو دلائی تاکہ امت اپنی زمینیں اللہ کے نام پر وقف کریں، قوم کے، ملت کے، انسانیت کے کام آئے۔ یہاں تک کہ ابن ماجہ صفحہ نمبر 22 اللہ کے محبوب امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزیں بیان فرمایا۔ مجھے جو مقصود وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں، وہ 7 چیزوں میں اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا، قرآن، کسی کو قرآن دلا دو یا مسجد میں لا کے قرآن رکھ دو، جب تک کہ قرآن میں کوئی تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا رہے گا، اس کا اجر و ثواب آپ کو دیا جاتا رہے گا۔ آگے بیان فرمایا او مسجدن بناؤ، کسی گاؤں میں، کسی بستی میں ضرورت پیش آ گئی، مسجد بنا دو، جب تک وہ مسجد میں عبادت ہوتی رہے گی اور جب تک وہ مسجد اس جگہ میں باقی رہے گی، اس کا اجر و ثواب اللہ آپ کو دیتا رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے بیان فرمایا او بیتن لابن السبیل، بناؤ، یا یہ کہ کسی گاؤں میں، کسی شہر میں جہاں ضرورت پیش آ جائے مسافر خانہ بنا دو، تاکہ چلنے والے مسافر، کسی اور گاؤں سے آنے والے، کسی اور ملک سے آنے والے مسافر یہ مسافر خانے میں آ کر آرام کرے۔
سکون پائیں، جب تک یہ مسافر خانہ رہے گا اس کا اجر و ثواب آپ کو دیا جاتا رہے گا۔ بولار کے مالداروں، کروڑ پتیوں، آج آپ کو یہ حدیث سامنے رکھ کر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج کہتے ہو ہمارے نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت نہیں، آج ہماری نوجوان لڑکیوں کی ایمان کی حفاظت نہیں۔ جہاں کالج ہیں، جہاں میڈیکل ہیں، جہاں ہسپتال ہیں، دیکھو جا کر کوئی منی پور سے آیا، کوئی بنگال سے آیا، کوئی بہار سے آیا، کوئی مدراس سے آیا، اور ہاسٹل میں وہ رہنے والے جہاں مرد جہاں عورتیں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ آپ اپنے مال سے اپنی زمین پر کوئی ہاسٹل ایسے بناؤ جہاں صرف لڑکیوں کے رہنے کا انتظام، اور ایسے ہاسٹل بناؤ جہاں صرف لڑکے رہنے کا انتظام، دونوں آپس میں نہ ملیں، الگ الگ انتظام۔ کیا یہ نہیں کر سکتے؟ یہ ہاسٹلوں کے ذریعے سے تمہارے ایمان کی حفاظت، تمہارے جسم کی حفاظت، تمہارے اخلاق کی حفاظت کیا نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا مسافر خانہ بناؤ، اسی طرح ہاسٹل بناؤ جہاں کوئی ڈاکٹر بننے کے لیے آتا ہے، کوئی فلاں بننے کے لیے آتا ہے، ان کے رہنے کا انتظام، کوئی کمانے کے لیے آتا ہے، ان کے لیے رہنے کا انتظام۔ آج کہا جا رہا ہے کولار کے اندر آنکھوں کی حفاظت کرنا بہت مشکل، کیوں؟ جہاں دیکھو لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، بے پردہ راستوں میں چلنے والے، بازاروں میں آنے والے، اور جہاں دیکھو ایک کمرے میں 10 لڑکیاں رہنے والے، آنکھوں کی حفاظت کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ مالداروں، یہ ہاسٹل کیوں نہیں بنایا تاکہ یہ لڑکیوں کی حفاظت ہوتی، ان کے اخلاق کی حفاظت ہوتی، ان کے ایمان کی حفاظت ہوتی؟ تو اللہ کے نبی نے امت کو ترغیب دلائی مسافر خانہ بناؤ، جب تک وہ رہے گا اس کا اجر و ثواب تمہیں دیا جاتا رہے گا۔ اور آگے بیان فرمایا کوئی نہر بنا دیا، کوئی کنواں بنا دیا، اس کا اجر و ثواب آپ کو دیا جاتا رہے گا۔ سیدنا حکیم الملت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر یہ روایت نقل فرمائی، امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس اللہ نے مجھے سچا برحق دین دے کر دنیا میں روانہ کیا، اس اللہ کی قسم جو اللہ کا بندہ یتیموں پر رحم کا معاملہ کرے، یتیموں پر نرمی کا معاملہ کرے، اور یتیمی بچیوں کو دیکھ کر رحم ترس کا معاملہ کرے، اور بیان فرمایا کہ ایسا سلوک کیوں کرے گا؟ کل قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دے گا۔ یہ روایت کو نقل کر کے اس کے ذیل میں علامہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا، یہ روایت سے معلوم ہوا یتیم خانوں کی مدد کرنا کتنا بڑا اجر ہے۔ یتیم خانہ بنانے والوں کل قیامت کے دن اللہ آپ کو عذاب نہیں دے گا۔
جہاں جہاں ضرورت پیش آ گئی یتیم خانوں کی تعمیر کرنا، مسافر خانے کی تعمیر کرنا، ہاسٹل کا انتظام کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اور تعمیر کرنے کے بعد قوم کے نام پر، ملت کے نام پر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقف کر دینا، یہ کتنا بڑا اجر کا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ گئے، جب مدینے میں پہنچے سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ مسجد نبوی کی زمین دو یتیم بچوں کی، ان سے سوال کیا گیا آپ بیچنے کے لیے تیار ہو؟ ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ یتیم بچوں نے کہا ہاں ہم ضرور تیار ہیں، فری دینے کے لیے تیار، کوئی قیمت نہیں، کوئی پیسہ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مان لو، درہم لو، پیسہ لو، بعد میں یہ زمین ہمارے لیے عطا کرو۔ مال دے کر، پیسہ دے کر اللہ کے نبی نے وہ یتیم بچوں سے زمین لیا، مسجد کی بنیاد رکھی، وقف کر دیا۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام یتیم بچوں کو پیسہ نہ دیتے، فری لے لیتے اور بغیر قیمت کے لے لیتے، وہ بچے ہدیہ تحفہ وقف کرنے کے لیے تیار تھے، اگر فری لے لیتے آج کے یہ کمینے لوگ، آج کے یہ ظالم لوگ ہمارے نبی پر یہ الزام لگا سکتے تھے، دیکھو ان کا محمد یتیموں کی زمین پر قبضہ کیا، یہ الزام لگا سکتے تھے۔ اگر قربان جائیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر تالا ڈال دیا، ان کے منہ کو بند کر دیا، پیسہ دیا، زمین لیا، وقف کر دیا۔ یہ وقف کیا ہے؟ وقف کا مالک اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی بندہ مسجد کے لیے زمین دیا، قبرستان کے لیے زمین دیا، عیدگاہ کے لیے زمین دیا، یا قوم کے فائدے کے لیے اپنی زمین وقف کر دیا، یہ زمین کا اب وہ مالک نہ رہا، اب یہ زمین کا کوئی مالک نہیں، یہ زمین کا اب کوئی اونر نہیں، یہ زمین کا مالک اللہ ہے۔ مسجدوں کی زمینوں کا مالک اللہ، عیدگاہوں کی زمینوں کا مالک اللہ، قبرستانوں کی زمینوں کا مالک اللہ، وقف کردہ زمینوں کی مالک وہ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ ان زمینوں کا، ان چیزوں کا کوئی اور مالک نہیں۔ جب کوئی بندہ جو نیت کے ساتھ، جو ارادے کے ساتھ اپنی زمین وقف کرتا ہے، اسی نیت پر وہاں کام کرنا چاہیے۔ کسی اللہ کے بندے نے کہا یہ میری زمین، یہاں مسجد بناؤ، مسجد بنانا چاہیے، یہاں عیدگاہ بناؤ، عیدگاہ بنانا چاہیے، یہاں قبرستان بناؤ، قبرستان بنانا چاہیے، یہاں کالج بناؤ، کالج بنانا چاہیے، یا ہاسٹل بناؤ، ہاسٹل بنانا چاہیے۔ وقف کرنے والا کیا نیت کر کے وقف کیا، اس کی نیت کو پورا کرنا یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ وقف کی زمین کوئی بیچ نہیں سکتا۔ مجھے معاف کر دینا، آج ہندوستان کے اندر مسلمان وقف کی زمینوں کا سودا کیا، کروڑوں روپیوں کا گھوٹالہ کیا، یہ سب اپنی جگہ ایک نمبر کے حرام خور، ایک نمبر کے کمینے، ایک نمبر کے ظالم لوگ، یہ سب اپنی جگہ۔ وقف کی زمینوں کو بیچنا حرام، کسی اور کو دینا حرام ہے، اس لیے کہ یہ زمینوں کا مالک اللہ ہے۔
یہ زمینوں کا مالک اللہ ہے، یہ زمینوں کو بیچنا جائز نہیں ہے، اس کا پیسہ اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا یہ حرام ہے، یہ قوم کے لیے، یہ غریبوں کے لیے، یہ بیواؤں کے لیے، یہ ضرورت مندوں کے لیے وقف کرنے والے نے یوں کہا، یہ میری زمین علماء کے لیے، معذرین کے لیے، بیواؤں کے لیے، غریبوں کے لیے کیا نیت سے وقف کیا، ان چیزوں میں استعمال کرنا یہ ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، آج کیا ہوا؟ گھوٹالہ ہم لوگوں نے کیا، یہ حالات، یہ کالا قانون لے کر آیا گیا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، 16 تاریخ 17 تاریخ کے اندر ہمارے ملک کی سپریم کورٹ جہاں سے عدل، جہاں سے انصاف زندہ ہوتا ہے اور لوگوں کے حقوق وہاں سے دلوائے جاتے ہیں، عدالتوں سے ظلم کے فیصلے ہونا یہ ملک کی بربادی ہے، عدالتوں سے ناانصافی کے فیصلے ہونا یہ ملک کی بربادی ہے، عدالتوں سے عدل، انصاف، حق کا فیصلہ ہونا یہ ملک کی ترقی ہے۔ سپریم کورٹ نے 16 تاریخ 17 تاریخ کو حکومت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ہمارے جو مطالبات تھے انہوں نے ظاہر کیا، ارے ہندو وقف بورڈ کے اندر کوئی مسلمان نہیں رہتا، چرچوں کی کمیٹیوں میں کوئی مسلمان نہیں رہتا، مسلم وقف بورڈ کے اندر کوئی ہندو آ جائے، کوئی اور آ جائے، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کا شکر ہے، یہ مطالبہ، یہ سوال انہوں نے بھی کیا۔ وقت بھائی 400 سال 500 سال پہلے، 300 سال پہلے ہمارے بڑوں نے وقف کر دیا۔ ارے بھائیوں، آدھار کارڈ ابھی آیا، آئیڈینٹی کارڈ ابھی آیا، انٹرنیشنل پاسپورٹ ابھی آیا، ابھی 15-20 سال پہلے انٹرنیشنل پاسپورٹ کے بغیر ہمارے ملک سے حج بیت اللہ کو جایا کرتے تھے۔ خیر چھوڑو، یہ چیزیں ابھی آئی اور یہ برتھ سرٹیفکیٹ ابھی آئی، فلاں یہ ابھی آئے۔ 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 400 سال پہلے یہ کہاں ماحول تھا؟ کوئی پاسپورٹ نہیں، کوئی آئیڈینٹی کارڈ نہیں، کوئی آدھار کارڈ نہیں۔ اب کہہ رہے ہو یہ 300 سال پہلا قبرستان، 400 سال پہلے کا عیدگاہ، یہ فلاں یہ وقف کی زمینیں اتنے سال، اتنی صدیاں پہلے، ان کا پیپر، ان کے کاغذات آپ کو دکھانا پڑے گا۔ ارے ظالموں، اتنے سال پہلے کے پیپر کیا تمہاری خبروں کو کھود کر ہم تم کو دکھائیں گے؟ کہاں سے لے کر آئیں گے کاغذات؟ کہاں سے لے کر آئیں گے پیپر؟ ارے ہم نے یہ مطالبہ نہیں کیا، تمہارے مندر، تمہارے دیول، تمہارے چرچ 250 سال پہلے، 500 سال پہلے، 150 سال پہلے ان کے کاغذات کا مطالبہ کرو، ہم یہ مطالبہ نہیں کریں گے، یہ سوال بھی نہیں کریں گے۔ ہم امن چاہتے ہیں، ہم پیار چاہتے ہیں، دیول اپنی جگہ محفوظ رہے، چرچ اپنی جگہ محفوظ رہے، تمہارا مکان اپنی جگہ محفوظ رہے، ہماری مسجد ہماری جگہ محفوظ، ہمارا عیدگاہ ہماری جگہ محفوظ، ہمارا قبرستان ہماری جگہ محفوظ رہے۔ اتنے صدیوں پہلے کے کاغذات
कहां से लेकर आएंगे, कौन दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि पहले जो वक्फ की जमीनें हैं जिनका नाम दे दिया गया तो इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, वो वक्फ माना जाएगा, वो वक्फ माना जाएगा। वो गवर्नमेंट की जमीन नहीं होगी, उस पर कब्जा नहीं किया जाएगा। मेरे भाइयों, ये दो तीन बातों को देखकर आप इत्मीनान से मत रहो। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी हिमायत की है, हमारी तरफदारी की है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सलाम करते हैं, मगर फिर भी ये पैगाम देते हैं, अभी ये काला कानून मुकम्मल रद्द नहीं हुआ, रिजेक्ट नहीं हुआ, ये काला कानून वापस नहीं लिया गया। जब तक नहीं लिया जाएगा, ये हमारा धरना, ये हमारा एहतिजाज, ये हमारी रैलियां, ये हमारे जुलूस, ये हमारे बयानात जारी रहेंगे, ये बंद नहीं किया जाएगा। इसीलिए ये हमारे सीधे हाथों में ये काली पट्टी बांधी गई। ये क्या? ये अमन का, मोहब्बत का, प्यार का पैगाम है। ये क्या है? ये औकात की हिफाजत की अलामत है। ये काला पट्टा क्या है? हमारी मस्जिदों की अलामत, हमारे कब्रस्तानों की अलामत, हमारे ईदगाहों की हिफाजत की अलामत है। ये हमारे औकात की जमीनों की हिफाजत की अलामत है। क्या है? हमारे औकात की हिफाजत की अलामत है। एहतिजाज बाकी रहना चाहिए। मेरे भाइयों, मैं जानता हूँ हो चुका है, आज मुझे माफ कर दे, थोड़ा वक्त मैं आपका लेना चाहता हूँ। दो चीजों की तौहीन, जहां तक मेरी आवाज जाए, दो चीजों की तौहीन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक शरीयत की तौहीन, इस्लाम की तौहीन, कुरान की तौहीन, अल्लाह रसूल की तौहीन, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज हमारे सीधे हाथ में पट्टा बांधा गया। इस्लाम की हिफाजत के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए यही काला पट्टा हम अपने गर्दनों में डालकर फांसी के फंदों, फांसी के तख्तों पर चढ़ने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए कि इस्लाम का, शरीयत का मसला है। इस्लाम की तौहीन, शरीयत की तौहीन, ये हमें बर्दाश्त नहीं। इसी तरह हमारा मुल्क हिंदुस्तान की तौहीन, ये हमें बर्दाश्त नहीं। कोई हिंदुस्तान की तौहीन करे, ये हमें बर्दाश्त नहीं। हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए यही काला पट्टा हमारे गर्दनों में डाल दो, हम कुर्बान हो जाएंगे। मुल्क की तौहीन हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, आज हिंदुस्तान के हालात को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बुज़दिल नहीं होना चाहिए। हमारी नस्लों का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, आइंदा मुस्तकबिल क्या होगा। घबराना, परेशान नहीं होना चाहिए। अमन के साथ, प्यार के साथ ये धरना, ये एहतिजाज करते रहना चाहिए। कब तक? जब तक कि ये काला कानून मुकम्मल वापस ना ले ले। इंशाल्लाह आइंदा जुमा कोलार शहर में पूरी एक रैली निकाली जाएगी, वो बात की बात है। आज जुमा की नमाज पढ़ेंगे, दुआ खत्म होगी। दुआ खत्म होते ही ये पूरा मजमा मस्जिद के बाहर खड़े होंगे। पहले पाठ आपको दिए जाएंगे, वो लेकर खड़े होंगे 5-10 मिनट, कोई नारा नहीं,
کوئی اور پکار نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، امن کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ 5-10 منٹ مسجد کے باہر کھڑے ہوں گے اور 5-6 منٹ بیان ہوگا، اتنا ہی۔ اس کے بعد جب ختم ہو جائے واپس آؤ، سنتیں ادا کرو، سنت مت چھوڑو، یا مسجد کے اندر آؤ سنت پڑھو، یا گھر میں جاؤ سنت کا اہتمام کرو۔ میرے بھائیوں، میں نے تاخیر اس لیے کی کہ بہت سارے نوجوان آخر میں آتے ہیں، ان کو سمجھانا مقصود تھا۔ ہم نماز کے بعد باہر جائیں گے، کیسے رہیں گے؟ کوئی نعرہ بازی نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، خاموشی کے ساتھ پلیٹ کارڈ لے کر کھڑے ہوں گے، 5-6 منٹ بات ہوگی، اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ جو پلیٹ کارڈ آپ کو دیے جائیں گے، یہ ختم ہونے کے بعد واپس کر دو تاکہ آئندہ جمعہ ریالی میں کام آئے، اپنے گھروں کو لے کر نہ جاؤ۔ ہاں، یہ کالی پٹی ہے، کوئی لے کر چلا جائے وہ چلا جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب تیار ہے نا انشاءاللہ؟ اللہ قبول فرمائے۔ تو ہمارا یہ احتجاج، یہ ہمارا دھرنا ہمیں اب 7 جون تک تقریباً باقی رہے گا۔ تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا جب تک یہ قائم رہے گا، جمعہ کے بیانات اوقاف کے سلسلے میں ہوتے رہیں گے، ہماری مسجدوں، عیدگاہوں، قبرستانوں کے بارے میں بیانات ہوتے رہیں گے، اس کو بند نہیں کیا جائے گا۔ ہم جانتے ہیں حج کا موسم چل رہا ہے، ہم نے وہ عنوان چھوڑ کر اوقاف کے بارے میں بیان اس لیے کر رہے ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اوقاف ہمارا ایمان ہے، اوقاف کی زمینیں یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہماری شریعت ہے۔ ہماری شریعت میں کوئی دخل دے یہ ہمیں برداشت نہیں۔ ارے کلام پاک میں اللہ نے بیان فرمایا، لا مبدل لکلماتی، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ کا قانون، اللہ کے احکامات کوئی بدل نہیں سکتا۔ شریعت میں کوئی دخل دے یہ ہمیں برداشت نہیں۔ ارے ظالموں، ظلم کرنے والوں، فتنہ مچانے والوں، آج تمہارا کالا قانون جب تک تم رہو گے یہ قانون رہے گا، تم بدل گئے یہ قانون بھی بدل دیا جائے گا، یا سپریم کورٹ کے ذریعے سے یہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ تمہارے قانون، تمہارے دل واپس دیے جا سکتے ہیں۔ دنیا نے دیکھا، دنیا والوں نے قانون بنایا، لوگوں نے بدل کے رکھ دیا، مگر اللہ کا قانون، اللہ کا کوئی حکم کوئی بدل نہیں سکتا۔ شریعت میں دخل دینا یہ ہمیں برداشت نہیں۔ اوقاف کی زمینوں میں دخل دینا یہ شریعت میں دخل دینا ہے، یہ اسلام میں دخل دینا ہے، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ ہم برداشت نہیں کریں گے، جان قربان کر دیں گے، مگر اوقاف کی زمینیں آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ بابری مسجد کی زمین وہ اللہ کی وقف کردہ ہے، اللہ کی زمین ہے۔ ظاہری طور پر تم نے کیا بنا دیا، وہ اپنی جگہ، آج بھی وہ اوقاف کی زمین ہے۔ میرا حال میرے بھائیوں، یہ زمینوں کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے تیاری کرو، کام کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، شراب سے توبہ کرو، جوا بازی سے توبہ کرو، نشہ والی چیزوں سے توبہ کرو،
اپنی طاقت کی حفاظت کرو۔ نوجوانوں، آج تمہاری طاقت کی ضرورت ملک کے لیے ہے، ملت کے لیے ہے، مسجدوں کے لیے ہے، عیدگاہوں کے لیے ہے، قبرستانوں کے لیے ہے۔ آج تمہاری طاقت کا استعمال اوقاف کی زمینوں کی حفاظت کے لیے ہونا چاہیے۔ قانون کے دائرے میں رہ کر، امن میں رہ کر، شانتی میں رہ کر، قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی طاقت کا استعمال کرو، اپنی طاقت کی حفاظت کرو۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو۔ یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ یہ کالا قانون ختم فرمائے۔ یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ فلسطین کو آزاد فرمائے، مسجد اقصی کو آزاد فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔